بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ یہودی عیسائی رہی نے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اگر پھر کسی کی زبان اٹھے تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ اس بات کے لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اگر کسی بھی سطح کا کوئی بندہ کسی صحابی پر بات کریں، یہ نقطے کی بات ذہن میں رکھ لیں، آپ کا اس کی بات کو سننا اور اس کی مجلس میں بیٹھے رہنا بھی گستاخی ہوگی، اس بندے کو منہ ہی نہ لگائیں۔ ایک حدیث پوری کائنات میں کوئی بندہ ایک حدیث یا ایک آیت ثابت کر دے وداؤٹ صحابی، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کی پہلے شان سمجھیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک ہمیں پہنچانے والے ہیں۔ ایک حدیث یا قرآن پاک کی ایک آیت کوئی بندہ ثابت کر دے، لیکن وہ ثابت کیسے کرے؟ کسی صحابی کے بغیر، یعنی صحابی کا واسطہ نہ۔ بھئی صحابہ کے بنا دین ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت کس کو دے کے گئے ہیں؟ باعتماد لوگوں کو، اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں۔ ایک ہم دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما صحابہ کا مانتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اپنے محسنین کو چھوڑ کر کبھی بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اور یقین مانیں، جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پیارے ہیں نا، صحابہ کی جماعت اتنا شاید کسی کو پیار ممکن ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں۔ کیسے خطبہ امام پڑھتا ہے اپنے جمعے میں؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یقین جانیے کہ دل سے اس کا ترجمہ سنے تو جگر پھٹنے کو جائے۔ ایک انسان ہو کہ انسان بھی ایسا نہیں کرتے، بلکہ انسان بھی کہتے ہیں، مذہب کوئی اور بھی ہو تو کہتے ہیں بھائی یہ اس فلاں شخصیت کے پیروکار تھے، ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ ترجمہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے واسطے دیے ہیں۔ بھائی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں کسی قسم کی نشانہ بازی نہ کرنا، میرے صحابہ پر کوئی تبصرہ نہ کرنا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے، کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ بھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کیسے جان سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ میں تو اسی وجہ سے عزت کرتا ہوں نا کہ انہوں نے ہر مشقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ۔ جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، یہ کہنا بڑا آسان ہے، اللہ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ جو میرے کسی بھی صحابی سے بغض رکھے گا، حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور یہ بات بھی سیدھی ہے کہ وہ کہتے ہیں تو نے کس استاد سے پڑھا ہے؟ تیرا استاد ہی ایسا ہوگا، تیرے ماں باپ ہی اٹیک تو وہیں آتا ہے نا۔ تو اگر کسی صحابی پر، اس کی فہم پر، اس کی فراست پر، اس کی دیانت پر، اس کی عدالت پر سوال ہوا تو وہ سیدھا معاذ اللہ ایک واسطے کے ساتھ باریک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر سوال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ پاک اس پر سوال اٹھنے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ اللہ پاک کی نگرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی۔ اب دیکھیں، میں اب جو حدیث پیش کر رہا تھا، سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ اس طرح کی بات فیصلے دیں؟ تو جناب یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ حق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اب اس پر دلیل سنیے اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ ایک روایت ہے مشکات شریف کتاب الایمان صفحہ نمبر 15، اس میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہمارے پاس مسجد میں۔ میں اس طرح کی حدیث اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے نونہال بچے یہ بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی حدیث واقعہ ہمیشہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ مسجد نبی میں تشریف فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اٹھ کر تشریف لے گئے باہر۔ کچھ دیر پہلے بھی آپ تشریف لے جاتے تھے، گھر میں کوئی کام ہے، قضاء حاجت ہے یا اور، تو کچھ دیر ہم نے انتظار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لائے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں پہلا وہ بندہ تھا جس کے دل میں خیال ہے، مکی زندگی کا یہ واقعہ ہے، جس کے دل میں خیال آیا ارد گرد مشرکین ہے، دشمن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمن ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہی پہنچا دے۔ مسجد نبی سے پہلے میں اٹھا تو میں آپ کی تلاش میں نکلا، میرے بعد کچھ دوست اور بھی نکلنا شروع ہو گئے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا
ایک باغ میں جا پہنچا، انصار بنی نجار کا ایک باغ تھا، میں وہاں تک پہنچا تو اس کے داخل ہونے کے لیے کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف تھی، میرے دل میں ایک خاص قسم کی محبت تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے دیکھ لوں، یہ محبت تھی صحابہ کی۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہم کس کھاتے میں پھر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک جگہ اندر پانی باغ کو لگانے کے لیے چھوٹا سا سوراخ ہے، اور کہتے ہیں میں ایسے جیسے لومڑی یا سالب کے لفظ ہیں، اور اس طرح کہ میں کسی جانور جیسے بلی سکڑ جاتی اس طرح سکڑ کر میں اس سوراخ سے آگے گزر گیا۔ آگے میں دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ابو ہریرہ کیسے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ پریشانی لاحق ہو گئی تھی، تو آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے میں باہر نکلا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ میرے 2 جوتے لے جاؤ اور باہر جاؤ، جو بندہ تمہیں سب سے پہلے ملے اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ تو میں نے وہ دونوں جوتے لیے اور باہر نکلا وہاں سے حکم کی تعمیل میں۔ تو سب سے پہلے جس بندے سے میری ملاقات ہوئی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے ان سے کہا، بڑے توجہ سے سنیں، یہ بڑے فیصلہ کن، یہ میں ایک دلیل کے طور پر حدیث پیش کر رہا ہوں۔ تو میں نے جا کر سیدھا کہا، میں نے کہا حضرت آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جنتی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بات سنتے ہی مجھے کہتے ہیں یہ جوتے کیسے اٹھائے پھرتے ہو؟ تو میں نے کہا جی یہ جوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے نشانی کے طور پر، اور اس طرح میں نے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے کے اوپر زور سے، آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دبدبہ، زور، اور علماء سے، خطباء سے کتابوں میں پڑھتے ہیں ایک زور سے میرے سینے پہ یوں تھپڑ مارا۔ فخررت علی استی، کہتے ہیں فخررت علی استی، میں سرین کے بال پیچھے گر پڑا، اتنے زور سے میں گرا۔ اور جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ان کا ترجمہ میں آپ کو کہتے ہیں میں اتنا شدت سے رویا، اتنی میری چیخ نکلی کہ اتنے زور سے مجھے تھپڑ پڑا۔ تو میں اٹھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے ہیں، میرے پیچھے جیسے آپ کوئی منظر دیکھیں، تصور میں لائیں کہ ایک بندہ کسی کو تھپڑ مارے اور پھر اس کے پیچھے بھاگے، اور بندہ آگے بھاگ رہا اور بندہ سر پہ چڑھ جائے اس کے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر تو میرے پیچھے چڑھے ہوئے تھے، اور دوڑتے ہانپتے میں سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارا حال یہ کس نے کر دیا؟ تو میں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ عمر تو سر پہ چڑھتے آ رہے ہیں۔ تب تک حضرت عمر بھی وہاں پہنچ گئے۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے یہ جوتے دیے تھے اس کو اور کہا تھا جو بندہ ملے اس کو جنت کی بشارت دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں نے ہی حکم دیا تھا اور میں نے ہی کہا تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں اس کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ پر، خلیہم یعملون، آپ اس طرح کی خوشخبری ان کو نہ سنائیں، ابھی ان کو چھوڑ دیں، یہ عمل کرتے رہے، اس طرح کی خوشخبریوں سے تو لوگ بدعمل ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں فخلیہم یعملون، ہاں عمر ٹھیک کہتا ہے، بس ان کو چھوڑ دو، یہ نہ سناؤ، یہ عمل کرتے رہیں۔ اب کوئی بندہ بولے یہاں کہ یہاں جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ پر، آپ یہ فیصلہ اپنا بدلیں، آپ اس طرح نہ کریں، میری گزارش مانیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی نہیں فرمایا عمر تمہیں میری بات نہیں سمجھ آ رہی، میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں۔ آپ نے ابو ہریرہ کو فرمایا ہاں خلیہم یعملون، آپ اٹھائیں مسلم شریف کو، آپ اٹھائیں مشکات شریف صفحہ نمبر 15 کتاب الایمان مسلم شریف کو، یا وہاں یہ حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے اس وزیر کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ حق دیا تھا کہ تیری دیانت کو اللہ پرکھ چکے ہیں، تیری امانت کو اللہ پرکھ چکے ہیں، تیرے امتحان اللہ لے چکے ہیں، تیری فراست کو اللہ پرکھ چکے ہیں، جو فیصلہ تم کر دو اللہ پاک اس فیصلے پر اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں۔